بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ کائنات میں 3 بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں۔ آج کی نماز فجر کی قرات جو ہم نے سنی ہے اس میں سارا کا سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور حضرت مریم کا تذکرہ تھا۔ آج کی قرات میں، آج کی تلاوت میں ایک بچے کا تذکرہ، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عمران جو تھے اللہ کے نبی تھے، ان کے خالہ زاد یعنی ان کی بھانجی تھی، اور ایک روایت میں ہے بھتیجی تھی۔ یہ کمرے میں بند کر کے جاتے تھے، جوان تھی، جب آتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے، بے موسم کی چیزیں دیکھتے، حیران ہوتے۔ جس شخص کو ولایت یا نبوت، لکھ لیں میری بات کو، ملنی ہوتی ہے، اس کی علامات کا ظہور بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ مریم نبی نہیں تھی، لیکن ایک نبی کی والدہ کا مقام پانا تھا۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، نیکی تھی، حیا تھا، اعلی قسم کے درجے کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ تو یہ ایسے کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے اپنے کام میں، جب آتے تھے بے موسم کے پھل دیکھتے، بے موسم کی چیزیں دیکھتے، حیران ہوتے، کہتے یہ کہاں سے ہے؟ قال ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ سے آئی ہیں۔ اچھا، عجیب۔ وقت گزرتا گیا، حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک مرد اندر آیا، ایک دم ڈری کہ غیر محرم کون آ گیا اور دروازہ کہاں سے کھلا۔ آج کے قرآن کی فجر کی تلاوت میں جو آپ نے سنا، میں کوئی تیاری کر کے تو نہیں آیا تھا کہ آج یہی تلاوت ہوگی، ان سے طے تو نہیں تھا، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ تو ایک دم سنا، دیکھا کون ہے؟ مرد ہے۔ اب یہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، مرد آگے آ رہا ہے، یہ ڈر کے پیچھے کرتے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ مرد سامنے آیا، کہا نہ ڈرو، میں فرشتہ ہوں، ملکن کریم۔ ہاں، جہاں لفظ کریم آئے گا، رسول کریم، ملک کریم، رب کریم، جہاں لفظ کریم آئے گا اس کے معنی بے شمار ہیں اور عجب معنی ہیں، کیونکہ لفظ کریم میں کرم بھی ہے، لفظ کریم میں حیا بھی ہے، لفظ کریم میں بھرم بھی ہے، لفظ کریم میں شرم بھی ہے، لفظ کریم میں پردہ بھی ہے، اور لفظ کریم کے اندر ایک اعتماد بھی ہے۔ یہ عجب لفظ ہے، اللہ کا عجب نام ہے اور بڑا برکت اور مبارک والا نام ہے۔ تو انہوں نے ایسے قمیض نہ ایسے پکڑی، ایسے پکڑی، بس صرف حضرت مریم کے قمیض کو ایسے تھوڑا سا پکڑ کے نا ایسے پھونک مار دیا۔ بس پھونک مارتے ہی قدرت کا نظام، اندر بچہ اسی وقت پیدا ہوا، بن گیا، تیار ہو گیا۔ اور میں اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا دیں گے اور اس کا نام عیسیٰ ہے۔ یہ پریشان، اور اسی کمرے میں بچے کی ڈیلیوری ہو گئی۔ پھر ان کو کھجور کا درخت ملا،
اور وہ کھجوریں کھلائی گئیں، اور قیامت تک کہا گیا کہ اگر حاملہ کو ڈیلیوری میں سہولت چاہیے، اس کو آئرن کی کمی ہو، خون کی کمی ہو، جسم میں کمزوری ہو، تو اس کو کھجوریں استعمال کرائی جائیں۔ آج سائنس واپس وٹامن، یہ فی فالویٹ اور پتہ نہیں کیا کیپسولوں سے ہٹ کے پھر سے کھجوروں کی طرف آ رہی ہے، اور کھجوروں کی دو کیفیتیں ہیں، ایک ایسے کھجوریں کھلائیں اور ایک کھجوروں کا شیک ہے، ڈیٹ شیک، کھجوروں کا شیک ہے، کھجور توڑ کے دودھ میں ملا کے، پانی میں ملا کے، ہلکا میٹھا، عجب چیز بن جاتی ہے۔ اور کبھی اگر دل چاہے نا تو کھجور کے اوپر جو مہر لگی ہوتی ہے، ڈنڈی سی ہوتی ہے، اس کو کبھی چبا کے دیکھا کریں۔ جتنے اتنی بڑی کھجور کو سنبھالا ہوتا ہے، اس میں کوئی طاقت ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اور جس نے اتنی بڑی کھجور کو پکڑ کے سنبھالا ہوا ہوتا ہے، اور جو یوں پکڑ کے ہم پھینک دیتے ہیں، میں تو ہمیشہ وہ کھاتا ہوں۔ ایک دفعہ سندھ میں نے اس کے فائدے کھولے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک اسی کے فائدے ہی کھلے ہیں، وہ نیٹ پہ درس موجود ہے پریالوں کا، جہاں پیر صاحب پگاڑی کے والد کے مرشد ہیں مخدوم محمد اسماعیل صاحب، اور وہ ہمارے سلسلے کی بھی ہیں، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں وہاں۔ پیر صاحب پگاڑا کے جو بزرگ تھے وہ تھے مخدوم محمد راشد صاحب، اس لیے ان کے سلسلے کا قادری راشدی آتا ہے۔ تو وہ جو پیر محمد راشد صاحب تھے، پیر جو گوٹھ کے روزہ دھڑی سرکار، ان کے مرشد تھے مخدوم محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک شہر ہے، وہاں ہر سال میرا درس ہوتا ہے، سکھر میں جاتا ہوں، اس سال بھی ہوا۔ تو وہاں اس کی تاثیر بیان کی، ساری کھجور کی تاثیر ایک طرف، اور یہ جو اوپر ڈنڈی ہے جسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس کی تاثیر ایک طرف، اور پھر کھجور کی جو گٹلی ہے، اس کا جو پاؤڈر ہے، اس کی تاثیر ایک طرف۔ اب میں پھر اس تاثیر میں چلا جاؤں گا، پھر میں اصل سے ہٹ جاؤں گا۔ جائیں لئی گلی او دنل ٹور چلی، میں میری ادھر ہی چلے جاؤں گا، پھر اس کے فائدے بتانا شروع کر دوں گا، یہاں وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کھجور کا درخت دیا، مریم علیہ السلام کو کھجوریں دی۔ اب بچہ گود میں ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ نسیم منسیہ، قرآن کہتا ہے ہائے کاش کہ میں مٹا دی جاتی، میرا قصہ مٹ جاتا، مجھ پاکیزہ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ نہ میری شادی، نہ میرا شوہر، اور یہ بچہ مجھے پھول سا اللہ نے معصوم دے دیا، میں منہ کیا دکھاؤں گی؟ تو فرشتے نے کہا تو اس کو لے جا کے آبادی میں جاؤ، اور اگر وہ کہیں کہ بچہ کہاں سے آیا، تو بولنا نا، تو بچے کی طرف اشارہ کرنا، بولنا نہیں۔ اب جب آبادی میں گئی تو لوگوں نے کہا ہاں مریم یہ کیا، تو نے خاندان کے روشن نام کو داغدار کر دیا، تیرا خاندان تو نبیوں کا خاندان تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خاندان کے نام کو روشن داغدار کر دی۔ ہر قسم کی باتیں نہیں بولی، اور کا اشارہ اس کے طرف، پھر بچہ بولے گا، تو بول۔ کالا انی عبد اللہ، اور جب کتابوں میں آتا ہے جب بچہ بولا ایسے ہے جیسے کہ پورے شہر میں سپیکر لگا دیتے ہیں، اس پورے علاقے میں سپیکر کی طرح آواز گونجی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، ہاں صاحب کتاب نبی ہوں۔ اس لیے جو صاحب کتاب اقوام ہیں ان سے نکاح علماء نے کہا ہے جائز ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اور وہ پوری تفصیل بیان کی، اور مخلوق حیران،
یہ بچہ بول رہا اور بچے کے منہ سے آواز نکل رہی، اور معصوم مریم، پاکیزہ مریم خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرا رب چاہے تو بچے سے پاکیزیاں بیان کروا دے، طہارتیں بیان کروا دے۔ میرا رب چاہے تو بچہ خود بولے کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور بچہ بولا، ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، ایک شخص گزرا، اس کا آزار نیچے گھسٹ رہا تھا۔ آزار کہتے ہیں دھوتی کو، آزار، آزار بند، آزار بند، شلوار، دھوتی، ایسا کپڑا جو باندھا جائے نچلے سطر کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آزار۔ تو اس کو باندھنے کے لیے جو رسا ہو، رسا ہی کہہ دوں، سوتی رسا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بند۔ تو آزار، اس کا آزار لٹک رہا تھا۔ تکبر کی علامت ہے کہ پیچھے سے گھسٹتا رہے، لوگ پیچھے جا رہے ہیں، ہٹو بچوں کی آواز ہے، کچھ سردار ہے کوئی۔ ماں نے دیکھا نا، تو ماں کہنے لگی، یا اللہ، جیسے اس بچے کی قدر ہے، اس بچے کا مقام ہے، یا اللہ میرا بچہ بھی ایسا ہی اونچا ہو جائے، صاحب مقام ہو جائے۔ بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر وہ دودھ پونا شروع کر دیا۔ ماں حیران، بچہ بولا یہ کیا؟ اور جب پتا چلا کہ وہ ایک ظالم شخص تھا، درندہ شخص تھا، فاسق اور فاجر تھا، اور وہ ایسا شخص تھا جو انسانی خون کا پیاسا تھا، جو لوگوں سے خدمت لیتا تھا، ان کی خدمت اجرت نہیں دیتا تھا، جس نے لوگوں کو غلام در غلام بنایا ہوا تھا، جس نے ان کی نسلوں کو بیچ کے کھایا ہوا تھا۔ ماں کہنے لگی، مولا سچ ہے، شکر ہے میرے بیٹے نے کہہ دیا، ورنہ میں نے کہا ماں کی دعا قبول ہو جاتی تو میرا بیٹا بھی ایسے ہو جاتا۔ اور تیسرا ایک بچہ جو کائنات میں بولا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت کو کچھ لوگ منہ کالا کیے اور ذلیل کیے اور سڑکوں پہ پھرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بدکار عورت ہے اور اس پہ الزامات یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اور ماں کہنے لگی، مولا میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ وہاں ایک ماں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ بچہ بیٹھا تھا، اس کی گود میں بچہ تھا، اور ماں نے عبرت جب دیکھی تو کہ اللہ میرا بچہ ایسا نہ ہو، تو بچہ ایک دم بولا کہ مولا مجھے ایسا بنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، ماں کی گود میں چلا گیا۔ ماں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ پتا چلا نیک عورت تھی، پاکیزہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، اور کچھ لوگوں نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے منصوبے بنائے، اور منصوبے بنا کے ایسی پلاننگ کی، ایسی ترکیب کی، اور اس میں پھنسایا، اور یہ اب بھی پاکیزہ اور نیک ہے، اور اس کے اس کیفیت پہ آسمان سے فرشتے رو رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، اس دنیا کی تھوڑی سی ذلت کے بدلے میں جو میں آخرت کی اس کو عزتیں دوں گا، یہ ساری ذلتیں بھول جائے گی، ٹھہر جاؤ۔ یہ تین بچے ہیں جو کائنات میں ماں کی گود میں دودھ پیتے، یہ تین بچے ہیں جو بولے ہیں اور جنہوں نے تصدیقیں دی ہیں۔ رب کے کائنات کے راز میری آپ کی عقل میں کبھی نہیں آ سکیں گے، سمجھ نہیں آ سکیں گے، شعور احساس ادراک میں نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے دین نقل کا نام ہے، بس جو مدینے والے نے فرما دیا مانتا چلا جا، بغیر کسی وضاحت کے اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اپیل کے اور بغیر کسی وکیل کے، مانتا چلا جاؤ،
مانتا چلا جاؤ. اور اگر تو کسی کو دیکھے ذلت کی زندگی میں، خیال کرنا اس پہ نہ کرنا ایسا کیا پتا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو. اور تو کسی کو دیکھے بظاہر عزت کی زندگی میں، اس پہ رشک نہ کرنا، احترام ضرور کرنا، کیا پتا وہ اس عزت کی زندگی میں اللہ کے ہاں ذلیل ہے، وہ اس ذلت کی زندگی میں اللہ کے ہاں عزیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ نے زنجیروں سے جکڑا اور سب نے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. اللہ کے جس ولی کی شہرت ہو جائے اور شہرہ ہو جائے، جیسے حضرت میں نے سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ اماں کی تربت پہ گئے کہ اماں ساری عمر میں نے آپ کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے. سلطان قطب الدین خلجی، علاء الدین خلجی کا بیٹا کہتا ہے آ کے مجھے ہر چاند پہ سلام کر، اگر نہ آیا تو بلوانا، ہمیں آتا ہے. اما میں نے نہیں جانا، اگر اس نے مجھے ذلیل کیا تو میں آئندہ آپ کی قبر پہ نہیں آؤں گا، مزار پہ نہیں آؤں گا. 29 کی رات ہے اور 29 کی رات میں قطب الدین کے وزیر اعظم خسرو نے اس کا سر قلم کر دیا. کچھ بن دیکھی چیزیں ہوتی ہیں جو مانتے چلے جائیں. جنات بن دیکھی چیزیں ہیں، جادو بن دیکھی چیز ہے، فقیر کی نظر بن دیکھی چیز ہے، اور بری نظر بن دیکھی چیز ہے. کہنے لگا تجھے دعا دیتا ہوں، اللہ کرے تجھے کسی کی نظر لگ جائے، کسی فقیر کی، بس رنگا جائے گا. بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے. ہاں، کسی فقیر کی اچھی نظر لگ جائے بس. میری کوشش ہوتی تھی، میں آپ کو ہر اکثر کہا کرتا ہوں، نہ نصب نہ حسب نہ تقوی نہ کشف نہ کرامت میرے پاس ابھی تک بھی نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے. میری زندگی کے سالہ سال گزر رہے ہیں، نہیں ہے. جن تابع فلاں فلاں نہیں ہے. لوگ میرے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے. پر ایک چیز ہے، میں نے 2 چیزیں کہا کرتا ہوں، اپنے مرشد سے عشق کیا اور اعتماد کیا، عشق کیا اور اعتماد کیا، عشق کیا اور اعتماد کیا. اور ہر سانس میں نے ان کی نظر کو پرکھا، منشا کو پرکھا، اور ان کی نظر میرے اوپر پڑ جائے. بس فقیر کی نظر. ہاں، ایک نظر میں بڑا کمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات نظر میں ایسا جمال اور جلال ہوتا ہے کہ زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. اور یہ نظر اس کو جس کا دل صاف اور شفاف ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے سمجھنے کی ضرورت نہیں. نظر بد کیسے اثر کرتی ہے؟ اب تو سائنس بھی اس کی ریسرچ میں لگ گئی ہے، پر اثر کرتی ہے. اچھی نظر کیسے اثر کرتی ہے؟ پر اثر کرتی ہے. ماں کی نظر تو ہوتی ہے جو بچے پہ پڑتی ہے، سسکیاں لیتا بچہ چپ کر جاتا ہے، اس کی چھاتی میں نظر لگتی ہے، بس ایک پل میں لاکھ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں 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 ہوتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے. یہ کائنات کے وہ راز ہیں نظروں کے. کونچ کا جانور تو سنا نا، کونچ اڑتی ہے. کونچ میں نے دیکھا اتنی بڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی ٹانگیں، تاکہ پانی میں جائے تو ٹانگیں پانی میں ہوں، خود باہر ہوں اور مچھلی نکال لیں. 12 سال کے بچے جتنی ٹانگیں تو میں نے دیکھی ہیں کونچ کی. بڑی بڑی اونچی کونجیں بھی ہیں، چھوٹی بھی، بڑی بڑی. کونچ کا ایک اصول ہے، یہ بچے گرم جگہوں پہ دیتی ہے، خود ٹھنڈی جگہوں پہ رہتی ہے. کونچ، بٹیرا، تیتر،
مرغابی، سرخاب، کشمیرہ، یہ پرندے ہمیشہ سائبیریا سے آتے ہیں، روس سے آتے ہیں۔ آپ جو بٹیرا کھاتے ہیں نا، فارمی نہیں، قدرتی بٹیرا، یہ 4-5 ہزار میل کا سفر کر کے آیا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ بٹیرا سردیوں میں آتا ہے، وہاں برف اتنی ہو جاتی ہے کہ ان کو وہ زندگی کے لیے نہیں چاہیے، لیکن سردی بھی چاہیے، اس لیے پھر یہاں سے ہجرت کرتا ہے۔ تیتر ہو، بٹیر ہو، یہ پرندے ہوں۔ یہ جو کونج ہے، اس کا ایک اصول ہے، یہ بچے انڈے ایسی جگہ دے کے آتی ہے جہاں گرم جگہ ہوں، کیونکہ برف کی جگہ پہ اس کے انڈے گرم نہیں ہوں گے۔ جب انڈے گرم نہیں ہوں گے تو اس میں سے بچے نہیں نکلیں گے۔ یہ ایسی جگہ دے کے آتی ہے اور خود وہاں رہ نہیں سکتی، وہ ماحول اس کے لیے نہیں ہے، ماحول اس کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست آیا پٹھان، ویسٹ کوٹ گرم پہنی ہوئی، گرم کپڑے پہنے ہوئے، 7 پیس چترالی ٹک پہنے کر، یارا تمہارے ہاں گرمی بہت ہے۔ بھائی یارا تم اتارے گا تو گرمی ہوگا نا۔ گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے، وہ ویسٹ کوٹ گرم موٹی وہ بھی پہنی ہوئی، اوپر چترالی ٹوپی وہ گرم اون والی وہ بھی پہنی ہوئی، پھر یوں کہتا ہے یارا یہاں گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے۔ بھائی گرمی کا لباس اتار، گرمی ختم ہو جائے گی۔ کونج جو ہے، کونج وہاں رہ نہیں سکتی، گرمی بہت ہے۔ بنڈے وہاں رکھ کے سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہے، وہاں سے صرف نظر اور توجہ انڈوں پہ رکھتی ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ نیشنل جیوگرافی سے ڈھونڈ کے دے، کتابوں میں تو ہے۔ آج نیشنل جیوگرافی نے جانوروں کی زندگی کو وہ کھولا ہے، کمال کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی نیشنل جیوگرافی میں یہ چیز موجود ہے، اور مزید میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، نیٹ میں پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے کونج کے اس سبجیکٹ کو، کہ وہ سینکڑوں میل دور انڈے دے کے چلی جاتی ہے اور وہاں سے انڈوں پہ توجہ دیتی ہے، نظر میں رکھتی ہے، اور جس انڈے پہ توجہ کم ہو جائے بچہ نہیں نکلتا، جہاں سے توجہ ہو بچہ نکلتا ہے، پھر توجہ سے بچہ وہاں سے اڑتا ہے، اور اسی توجہ سے آ کے وہ ریز لے کے اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اماں لینے نہیں جاتی، ہاں اماں لینے نہیں جاتی کہ جی اب بچہ ہو گیا ہوگا، ایک دن پہلے اماں گئی، نہ توجہ، اس توجہ سے ایسا اس کا سرکل ہوتا ہے، اور انویزیبل ریز ہوتی ہیں، غیر مرئی شعائیں ہوتی ہیں کہ اس کو جا کے ٹکراتی ہیں اور اس کے ساتھ توجہ ملتی ہے اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابوں میں افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہا یہ سائنس کی دنیا میں اس کو پرکھیں۔ سائنس کی دنیا بھی کہتی ہے بالکل ایسے ہے، کونج کا نظام ایسے ہی ہے، کونج ایسے ہی انڈے دیتی ہے۔ جہاں انڈے ہیں وہاں رہ نہیں سکتی، جہاں رہتی ہے وہاں انڈے نہیں دے سکتی، تو وہ ٹھنڈی جگہ ہے۔ اور اس توجہ سے بچے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد ماں کی طرف لوٹ کے آتے ہیں اور ماں جیسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سنیں، ایک پرندہ ہوتا ہے اوناکا، ایک پرندہ ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہے، اور جب اس کی آواز ہوتی ہے سارا جنگل اکٹھا ہو جاتا ہے۔ نینو کیا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ جنگل سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اس کی آواز پہ، اتنی دل فریب پرشکو اور سریلی آواز ہوتی ہے۔
جب وہ اپنی عمر پوری کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب میری اولاد ہو، جاگ رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں جی صبح صاحب؟ اچھا ٹھیک، اب دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گرد لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، خشک گھونسلہ بناتا ہے، غار بناتا ہے، بہت لکڑیاں، پھر ان لکڑیوں کے اندر جا کے اپنا راگ الاپتا ہے۔ وہ راگ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے اور اس میں جل جاتا ہے، اور وہ راکھ پڑی رہتی ہے، راکھ پڑی رہتی ہے۔ پھر اس میں سے ایک انڈا بنتا ہے، پھر ایک سے نیا اونکا نکل آتا ہے۔ میں گیا سکول میں، یہ وکٹوریا سکول ہے بھاٹی میں، اندرون لوہاری میں وکٹوریا سکول ہے، پرانے دور کا بنا ہوا سکول، آثار قدیمہ میں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں دیکھا تو ایک ہارمونیم پڑا ہوا تھا، پر آگ سے جلا ہوا تھا، آگ سے جلا ہوا تھا۔ میں وہاں کے اس سے پوچھا، چوکیدار سے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ پتہ نہیں، بس کچھ یہاں آئے تھے لوگ پروگرام کرنے کے لیے اور وہ ہارمونیم بجا رہے تھے، بجاتے بجاتے اس پہ آگ لگ گئی تھی۔ وہ لفظوں کی آگ تھی، وہ لفظوں کی، وہ جلا وہ ہارمونیم اٹھا کے میں نے اپنے میوزیم میں رکھ دیا۔ اس کو 200-250 روپے دیے، میں نے کہا یہ اٹھا کے رکھ لیں۔ آپ کو کیا خبر اس توجہ میں ہوتا کیا ہے؟ آگ لگا دیتی ہے توجہ، اور اگر توجہ کے ساتھ لفظ ہوں دل چیر دیتی ہے۔ ہارمونیم کو آگ لگنا کون سی بات ہے؟ تانسین کا کردار موجود ہے، اور شالامار باغ ابھی موجود ہے آپ کا لاہور میں، اور شالامار باغ میں وہ چراغ رکھنے والا جھروکے موجود ہیں، دیکھیں جہاں سے اب پانی گرتا ہے، یہاں چراغ رکھے جاتے تھے اور چراغ جلائے جاتے تھے اور اوپر سے پانی گرایا جاتا تھا، اور تانسین اپنا راگ الاپتا تھا، چراغ نہیں بجھتے تھے، پانی گرتا تھا، اور ایک وقت آتا تھا پانی رک جاتا تھا۔ اور سنیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، میرا اللہ قیامت کے دن حضرت داؤد سے زبور سنیں گے، اور میرے مدینے والے سے سورت یاسین سنیں گے، اور پھر خود سورت رحمان پڑھیں گے۔ جب زبور پڑھتے تھے، پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے، ہوائیں تھم جاتی تھیں، پانی جم جاتے تھے اور رک جاتے تھے، کائنات کا نظام ایک پل میں ایسے سکوت میں آ جاتا تھا۔ ان کی زبور کے اندر ایسی الہان، ایسی آواز اور ایسی توجہ اور ایسی کیفیات تھیں کہ ساری کائنات رک جاتی تھی، اور جب زبور پڑھنا ختم کر دیتے تھے پھر کائنات رواں دواں ہو جاتی تھی۔ کبھی توجہ سمجھ آ جائے، کبھی توجہ سمجھ آ جائے، کبھی کسی فقیر کی نظر لگنا سمجھ آ جائے، ہائے نظر لگنا سمجھ آ جائے، کبھی توجہ سمجھ آ جائے۔ میں نے ایک کتاب ابھی پرنٹنگ میں چلی گئی ہے، 1420-25 صفحات ہیں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کمپیوٹر پہ بٹھایا، کمپوزر ساتھ دیا، یہ ابھی کا واقعہ ہے، کمپوزر ساتھ دیا، میں نے کہا یہ کمپوز کرو یہ چیپٹر، یہ ان کو ہدایات دیتا رہا، کرتا رہا۔ جب جس دن کتاب تیار ہوئی ہے 1420 صفحات سے زیادہ کی، مجھے بندہ کہتا ہے میری عقل حیران ہے،
1420 صفحات کی کتاب کمپوز ہو گئی، کمپائل ہو گئی، ہیڈنگز، پروف ریڈنگ، ہر چیز سیٹ، ٹائٹل تیار، اور صرف 36 دنوں کے اندر۔ وہ کہتے میری عقل نہیں مانتی۔ 36 دنوں کے اندر میں نے کہا گن کتنے دن ہیں؟ کہنے لگے جی 36 دن ہیں، اور 36 دنوں کے اندر یہ کتاب یوں تیار ہو گئی، 1400 صفحات کا ایک پورا میٹر، ریسرچ میٹر، جس کے ہر حرف پہ ریفرنس، صفحہ نمبر، کتاب نمبر، حوالہ نمبر پوری احتیاط سے موجود ہے، اور کتاب تیار ہو گئی 1420 صفحات سے زیادہ کی، اور 36 دن کے اندر۔ عقل نہیں مانتی۔ توجہ، یہ چیز مل جاتی ہے جب بندہ 100% اپنے آپ کو کسی غار میں بند کر لیتا ہے، اور 100% اپنے دل کو غبار سے خالی کر دیتا ہے۔ بس ختم۔ جاگ رہے؟ یہ لفظ پھر سن لیں اور زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ یہ کوئی الہی لفظ ہے جو اچانک میرے منہ پہ آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ سن لو بھائی، حسب معمول ہمارا ایک ہوتا ہے، ابھی یہاں سے معمول ایک اور ہے جو سونے والا ہے، اور منشا شیخ پہ بڑی تقریر کرتا ہے، ہر وقت سوتا ہے۔ ملتا کس کو ہے؟ بولیں جو کیا لفظ کہے تھے میں نے؟ ہاں؟ جو اپنے آپ کو غار میں چھپا لے اور دل کو غبار سے نکال دے، غبار دل کے اندر سے غبار کھو دے، پاک کر دے، غبار بدگمانیوں کا، شک کا، وسوسوں کا، حقارت کا، یہ غبار دل کے اندر سے دھو دے۔ کیوں؟ راہ چلتے ہوئے کئی موڑ آتے ہیں، اور کئی موڑوں میں کئی باتیں آتی ہیں، اور کئی باتوں کے اندر کئی حقیقتیں اور کئی کہانیاں اور کئی افسانے آتے ہیں۔ جو غار میں چھپا لے اور غبار کو ہٹا لے، یہ کائنات اس کے اندر ایسے آئے گی، ایسے آئے گی، اور یہ توجہ اس کو ملے گی، اور پھر توجہ سے کام بن جائیں گے۔ بس ایک آخری بات سن لیجئے گا، آخری بات سن لیجئے گا۔ آج توجہ پہ بہت مضمون کھولا ہوا ہے، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی، کل کوئی مضمون نہیں کھلا ہوا تھا، کل میرے دل پہ غبار تھا نا، رزق کی بے قدری کا۔ آج توجہ میں مضمون کھلا ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، اقال فقیر دی یاد رکھا ہے متمنع یار وساری۔ ایک بات یاد رکھیے گا اور دل سے یاد رکھیے گا، 100% تیری محنت اور 1% مرشد کی توجہ کام نہیں بنے گا۔ 99% مرشد کی توجہ، 1% تیری محنت، اللہ کام بنا دے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، میرا رب چاہتا تو اکیلا قرآن بھیجتا، صاحب قرآن مرشد کیوں بھیجا؟ عرب تو عربی جاننے والے تھے، بڑے فصاحت و بلاغ میں تھے، صبح اٹھتے قرآن پاک ساتھ پڑھا ہوتا، اٹھتے اور اٹھ کے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا لیتے، پر نہیں، میرے رب نے مرشد بھیجا ہے، مرشد و ہادی آقا میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک میسج دیا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ساتھ چلیں گے، کتاب اللہ، رجال اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کی طرف سے جن کی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ اور اگر تو کتاب اللہ سے جڑنا چاہتا ہے تو رجال اللہ سے جڑ۔ عرب یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے قرآن سچا ہے تو ہمیں قرآن دے دے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کون ہیں؟ ہم میں سے ہیں۔ قرآن الہامی کتاب ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے،
صاحب کلام تھے، پتہ چل گیا یہ الفاظ عام نہیں ہیں، ہے یہ آسمانی کتاب، پر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں قرآن کو منواؤ، اپنے آپ کو منواتے ہو۔ یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو منواتے ہو۔ وہ کہتے نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں منواتا، میں اب قرآن کو منواتا ہوں۔ پر بات یہ ہے کہ ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ہر دور میں اگر کتاب اللہ کو ماننا پڑے گا تو رجال اللہ کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہی کہتا ہے جو ماں باپ بھی پڑھا سکتے ہیں، پر استاد کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ یہ زندگی کا نظام توجہ کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک پھونک، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جبریل کی بھونک نے کیا کیا تھا؟ ایسے پھونکی تو ہماری تھی حضرت مریم کے پاکیزہ جسم پہ، جبریل کی پھونک، اور فرشتے خواہشات اور چاہتوں کو اللہ نے ان میں رکھی ہی نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہیں۔ کہتے ہیں پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی پھونکوں پہ بات چلی، کوئی اس طرح کی بات چلی۔ میں نے 3-4 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، میں بات کروں گا، آپ آ کے اس کو پھونکے مارنا۔ میں بات کروں گا، مجھ پہ بحث کر رہا ہے، یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے مخلوق کو، یہ پھونک مارو یوں ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھو یوں ہو جاتا ہے، یہ کرو یوں ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے ایسے کر، اس نے ایسے دیکھا، اس نے وہ چپ کر کے چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے ایسے کر دیا۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھر طریقہ یہی ہوتا ہے، جس میں مار کوٹائی بھی نہ ہو، مقابلہ بھی نہ ہو، پیار بھی ہو، پھونکوں سے۔ تیسرا آیا، اس نے مجھے کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا پھونک ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا چھوڑیں، یہ ایسے ہی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی اور پھونک مارو، کیونکہ ابھی کوئلوں سے دھواں نکلا ہے، شعلے نہیں نکلے۔ ایک آیا اور اس نے اور پھونک مارے، اس نے اٹھ کے کیا ہوا؟ کہہ رہے آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے پر غصہ شروع ہوا۔ میں نے کہا پھونک سے آپ کو غصہ، اور کہہ رہے کیا؟ میں کہتا آپ کہتے پھونک کے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے پھونک سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ آگ لگ گئی ہے، اسی پھونک سے آگ بجھ بھی جاتی ہے۔ ہاں، وہ شیطان کی آگ ہو، وہ جنات کی آگ ہو، اور وہ نظر بد کی آگ ہو، یا وہ شہوت کی آگ ہو، بجھ بھی جاتی ہے۔ پھونک سے ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور پھونکے مراؤں؟ اللہ، توجہ توجہ توجہ۔ اور توجہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مرشد کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہاں، خواجہ اویس کرنی تو دیکھا ہی نہیں تھا، خواجہ اویس کرنی تو زیارت ہی نہیں کی تھی، وہیں یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے۔ توجہ کے لیے لازم نہیں دیکھنا، ہاں دل کی سچائی، اندر کا درد اور خلوص اور سچا عقیدہ اور سچا یقین ہونا لازم ہے، وہیں سے فیض ملا ہے۔ اویس کرنی خواجہ اویس کرنی بن گئے ہیں، جو کہ غلام تھے، اور عظیم صحابہ کو حکم ملا ہے جانا ان سے دعا کروانا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت علی تھے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور وہ گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، عرفات کے میدان میں اونٹ چر رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو جا کے ان سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہاں، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے توجہ لے لی تھی۔ ابو جہل نے دیکھا تھا، پر من صاف نہیں تھا،
توجہ نہ لے سکا۔ اور بتاؤں، نجاشی جو کہ حبشہ کا حکمران تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ محبت کی، مدینے والے سے عقیدہ، سچائی اور مدینے والے کا احترام کیا، توجہ لی، وہیں بیٹھے، نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا، وہیں مر گیا۔ میرے مدینے والے نے مدینے میں کھڑے ہو اس کا جنازہ پڑھایا، رب نے زمین کی وسعتیں ہٹا دی اور جنازہ سامنے آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ یہ بڑی قیمتی تحفہ ہے۔ مثالیں آ رہی ہیں میرے پاس، گھڑی بھی جا رہی ہے، مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ اکھ بھی سجاگ رہ گئی، دیوا بھی بلدا رہ گیا، اٹا مٹورے چوالی نکلدا رہ گیا۔ ہائے، توجہ زندگی کا حاصل ہے، اور یہ ساتھ رہنے والے، ہر وقت قریب رہنے والے اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ اکثر، میں سب نہیں کہہ رہا، اکثر محروم رہ جاتے ہیں، دن رات دیکھتے پرکھتے رہتے ہیں، پھر ان کی نظروں میں، کانوں میں کوئی باتیں پڑتی رہتی ہیں، آنکھوں سے کچھ اونچ نیچ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، کبھی اپنی سمجھ سے پرکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی ذہن سے پرکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، کبھی لوگوں کے قلم سے پڑھتے ہیں، دن رات سنتے رہتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی خانقاہ میں سالہ سال سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور آپ سے کئی لوگ باہر سے آئے، کچھ عرصہ رہے، خرقہ خلافت اور فقیری اور ولایت پا کے چلے گئے۔ فرمایا یہ خشک لکڑیاں تھیں، جو آئے انہوں نے اپنا سب کچھ خشک کر دیا، میں نے عشق کی آگ لگائی، لگ گئی، ابھی یہ تر لکڑیاں ہیں، ابھی ان کے اندر کبھی شک ہے، کبھی شبہ ہے، کبھی وسوسے ہیں، کبھی تولتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی 19 پہ تولا، کبھی 20 پہ تولا، کبھی تولے پہ تولا، کبھی ماشی پہ تولا، یہ سالہ سال سے تول رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ اس لیے امام اعظم نے لکھا ہے، مدینہ میں قیام مت کرو، کہیں تمہارے اندر سے مدینہ کا ادب ختم نہ ہو جائے۔ بس جاؤ دیدار کے لیے، مدینہ میں حاضری کے لیے، اور کچھ عرصہ رہو پھر واپس آ جاؤ، تاکہ تمہارے دل سے مدینہ نہ جائے، پھر ایسا نہ ہو جسم مدینے میں ہو اور دل کہیں اور ہو۔ بڑوں کی باتیں ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس کی قدردانی سچی عطا فرمائے، اور اللہ مجھے آپ کو سچی توجہات عطا فرمائے، سچی توجہات عطا فرمائے، اور ان توجہات کو اتنا اللہ پاک میرا حفاظت دے، موت تک یہ ساتھ چلیں، موت تک یہ ساتھ چلیں۔ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، اس میں بھی ایک توجہ کی بات سنا دوں آج، یہ سدا یاد رکھیے گا۔ فرمایا ایک ہے اکیلا ذکر کرنا، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہے اکیلا ذکر کرنا، اور ایک ہے مجمع میں ذکر کرنا، ایک ہے کسی کی سرپرستی میں ذکر کرنا۔ مجھے 16 علماء بڑے بڑے مشائخ سے خلافتیں ہیں، تو اس سے مراد بڑے بڑے علماء مشائخ سے، ان کی سلاسل کی ساری توجہ میرے ساتھ ہے، لیکن میرا وجود وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ غور سے سمجھیں، میرا وجود وہ نہیں ہے جس میں وہ صفات ہوں، وہ کمالات ہوں، وہ تقوی ہو، وہ ورع ہو، وہ ولایت ہو، پر ان سب کی توجہات میرے ساتھ ہیں، پر میں اس کا وہ اہل نہیں ہوں، تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہو جاتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بڑے بڑے اولیاء، لاکھوں اللہ کے اور لاکھوں اہل بیت اور صحابہ، ان کی توجہات ساتھ ہو جاتی ہیں جب نگرانی میں ذکر ہو۔
اچھا، توجہات اور زیادہ کیسے ہوتی ہیں؟ مجمع میں کسی نے ایسے سر ہلایا اور کسی نے توجہ سے ذکر کیا، اس کی توجہ سے جو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور مجھ جیسے سر ہلانے والے کو مل گیا۔ بارش جب ہوتی ہے تو سب پہ یا صرف پیاسے پہ؟ بولیں، سب پہ ہی آتی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے سب پہ ہی آتی ہے۔ اس لیے مجمع کے ساتھ جڑے رہیں، اجتماعی عمل میں سارا دن توجہات جو ملتی رہیں گی۔ اس مجمع میں کوئی ایک ہوگا جو توجہ کو کھینچے گا، سب پہ رحمت ایسے نچھاور ہو جائے گی، کسی ایک کی وجہ سے۔ میں اس دن اپنے درود محل میں مستریوں، لکڑی والے مستری ہیں نا، ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہر رمضان میں تسبیح خانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس دفعہ 9 صاحب کمال ولی مجمع میں موجود ہیں۔ میں مستری ہوں، لکڑی والوں سے کہہ رہا تھا، میں کہا پاگلو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تسبیح خانہ کیا ہے؟ یہ کھڑکیاں بنا رہے ہیں جو، ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کھڑکیاں ٹھیک بناؤ، ایسے کرو ایسے کرو۔ میں نے کہا 9 صاحب کمال اللہ کے ولی، صاحب کمال وقت کے کتب، صاحب کمال اس مجمع میں موجود ہیں۔ حقیقت یا افسانہ، اللہ کی خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو یہ مجمع میں توجہات بھی ملتی ہیں۔ مجھ جیسا ایک بندہ غافل ہے، ایسے ایسے کر رہا، تو ایسے ایسے کرتا رہے، جب رحمت آئے گی ایسے ایسے والے بھی رنگا جائے گا۔ ایسے ایسے والا بھی کہتے ہیں، مال اللہ کہتا ہے چلو بیٹھا تو ساتھ ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ ایسے اب بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، اور پورے درد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ پھر تنہائیوں میں اس مراقبے کا اضافہ کریں، بڑھائیں، تنہائیوں میں اس مراقبے کو بڑھائیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.